سیاست پہ چھائی ہوئی ہے جے آئی ٹی رپورٹ، خاص طور پہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ جس کا تعلق عزیر بلوچ سے ہے، جو کہ گینگسٹر تھے اور کراچی میں دہشت کی علامت رہے۔ اس کے لیے دو جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی ہیں، ایک جو حکومت سندھ نے جاری کی ہے، جو کہ اس کی باقاعدہ وزارت داخلہ نے جاری کی ہے، جس میں کہ چار انٹیلیجنس آفیسرز، دو پولیس اہلکاروں کی باقاعدہ دستخط موجود ہے، اور یقیناً وہ حکومت سندھ کی سرکاری طور پہ جاری کردہ جے آئی ٹی ہے۔ عزیر بلوچ کی ایک جے آئی ٹی رپورٹ ہے جو کہ جاری کی ہے وفاقی وزیر میری ٹائم علی زیدی نے، جنہوں نے اس کے لیے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور جس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ اس پریس کانفرنس میں براہ راست وزیر اعظم عمران خان سے مل کے آ رہے ہیں اور ان کے پشت پہ پوری حکومت کھڑی ہے۔ اس جے آئی ٹی رپورٹ میں، جس میں کہ پاکستان کی 4 انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی کہ آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی اور ریجنس انٹیلیجنس کے آفیسرز کے سائن موجود تھے، انہوں نے وہ جاری کی، جس میں عزیر بلوچ پہ بڑے سنگین الزامات تھے۔ دونوں جے آئی ٹی رپورٹس میں فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی رپورٹ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے رپورٹ جاری کی، اس میں کہا گیا تھا کہ عزیر بلوچ کیس کی جے آئی ٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی شخصیات سے کسی قسم کا رابطہ تعلق اسٹیبلش نہیں ہوا، نہ ہی حکومت سے ان کا کوئی رابطہ تعلق اسٹیبلش ہوا ہے، جبکہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ جو کہ علی زیدی نے جاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جے آئی ٹی رپورٹ کو پڑھ کے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں سے اس کا بڑا براہ راست اور بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ یقیناً ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں جے آئی ٹی رپورٹ 100% درست نہیں ہے، مگر اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک سرکاری طور پہ جاری ہوئی ہے اور ایک جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے جو علی زیدی نے جاری کی ہے، وہ تو بڑے عجب ماحول میں جاری ہوئی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ ان کے ہاتھ کیسے لگی، جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سرکاری جے آئی ٹی رپورٹ ہے، تو اس کا انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ 2017 جب میں گھر آیا ہوں واپس، میرے گھر پہ میرے گارڈ نے مجھے ایک انویلپ پکڑا دیا، میں نے رکھ دیا، رات کا ٹائم تھا، میں سو گیا، صبح جو اٹھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اس پہ یہ تینوں تھی، 3 عزیر بلوچ کی اور 2 نثار مراد میرے گھر پہ، کیونکہ میں سب سے زیادہ شور کر رہا۔ ہاں، اس پہ ایک نوٹ لکھا تھا بیسٹ آف لک۔ تو بیسٹ آف لک کسی نے لکھ کے دیا، علی زیدی صاحب نے اس کو جاری کر دیا اور کہا کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے اور اس میں 4 انٹیلیجنس آفیسرز کے سائن ہیں۔ یہ وہی دستخط ہیں جو دراصل جو سندھ حکومت نے جاری کی ہے جے آئی ٹی رپورٹ، جو کہ اس میں اس جے آئی ٹی کے جو سربراہ ہیں ایس ایس پی، ان کے بھی سگنیچر ہے اور ان آفیسرز کے بھی سگنیچر موجود ہیں، لیکن اس جے آئی ٹی رپورٹ کی یقیناً کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی ادارہ اون کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اور جب یہ جے آئی ٹی ہو رہی تھی، ہمیں پتہ ہے پروفیشنلی اس زمانے میں اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس میں تنازع پیدا ہوا ہے اور ایک جے آئی ٹی رپورٹ پہ سب نے دستخط نہیں کیے، پھر بالآخر کوئی انٹرونشن ہوئی، جس کے بعد ایک جے آئی ٹی رپورٹ بنی جس پہ تمام ممبران نے دستخط کر لیے ہیں۔ مگر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ رپورٹ جو کہ سندھ حکومت کے پاس ہے وہ 100% درست ہے، سچائی کی عکاسی کرتی ہے، وہ تمام باتیں اس میں موجود ہیں جو عزیر بلوچ کو پتہ ہیں یا بتائی ہیں، اور نہ ہی وہ رپورٹ جو کہ علی زیدی نے جاری کی ہیں۔ ایک بات بہت اہم ہے جس کا ذکر نہیں ہے کہ دراصل عزیر بلوچ باقاعدہ ملٹری کسٹڈی میں رہے ہیں اور مہینوں رہے ہیں، اور اس دوران ان پہ مقدمہ چلا ہے پاکستان پر سے جاسوسی کرنے کا، ایک غیر ملکی طاقت کے لیے جاسوسی کرنے کا، اور یقیناً جب فوجی کسٹڈی میں تھے اور انتہائی سنگین قومی سیکیورٹی کے معاملات، اسپینش وغیرہ کے معاملات، جس میں جاسوسی کے معاملات شامل ہیں، اسپائنیج کے معاملات شامل ہیں، اس میں ان کو باقاعدہ سزا بھی ہوئی ہے اور وہاں پر ان کی بڑی گہری پوچھ گچھ ہوئی ہے۔ وہ رپورٹ بہرحال یقیناً وہ فوجی حکام کے پاس موجود ہے جو ابھی تک منظر عام پہ آئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کبھی آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ اس پوری صورتحال کا قانونی جائزہ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل صدیقی، پاکستان کے بہت ہی نامور معروف قانون دان ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب۔ 2 جے آئی ٹیوں کا قصہ ہے، ویسے تو یہ جے آئی ٹی خود ہی ایک عجیب سا ماحول بن گیا پاکستان میں، یہ نام ہی جو ہے بڑا دلچسپ ہے، لیکن یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں بہرحال شاید دونوں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حیثیت میں ان کی کوئی سیاسی، معاف کیجیے گا، قانونی حیثیت رہی ہو، لیکن فی الحال تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گو کہ دستخط بھی وہی ہیں اور وہ نام بھی وہی ہیں۔ اب 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ علی زیدی نے یہ جعلسازی کی ہے یا ان کے ساتھ کسی نے جعلسازی کی ہے۔ دیکھیے، یہ ذرا سا کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں نے جو دوسری جی آئی ٹی رپورٹ ہے وہ صحیح طرح دیکھی نہیں ہے۔ دیکھیے، عزیر بلوچ کے حوالے سے ایک جی آئی ٹی بنی تھی۔ جی آئی ٹی بیسکلی منیمم 5 آفیسرز کی بننی ہوتی ہے، جس کو ہیڈ کرتا ہے ایک پولیس آفیسر۔ یہ بنتی ہے انڈر سیکشن 19
آف دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ. تو یہ دو رپورٹوں کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ایک رپورٹ ہے جو کافی ڈیٹیلڈ ہے، اور پھر ایک دوسری رپورٹ ہے جو ذرا شارٹ رپورٹ ہے، کوئی آدھی ہے پہلی رپورٹ کی، لیکن اس دوسری رپورٹ کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی ہے اس نے دو رپورٹس ایشو کی ہیں. ایک وہ رپورٹ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کر دیا، یہ جو کافی ڈیٹیلڈ ہے، اور اسی سیکنڈ جی آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے کہ اس جی آئی ٹی رپورٹ کا دوسرا پارٹ وہ یہ ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلی جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس میں جو ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اس میں کچھ ایلیگیشنز مختلف انڈیویجولز کے حوالے سے مسنگ ہے. جو پرووائڈ کی گئی ہے سیکنڈ جی آئی ٹی میں کانٹرڈکٹری چیز نہیں ہے، وہی ایلیگیشن موجود ہے، اور کہا ہے کہ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو مختلف جے آئی ٹیز نہیں ہیں. یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہے اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دو مختلف جے آئی ٹیز نہیں ہیں، یہ تسلسل ہے ایک ہی جے آئی ٹی کا، جو ایک حصہ جو ہے حکومت سندھ نے جاری کیا ہے اور دوسرا علی زیدی کو لفافے میں ملی. دیکھیے جی آئی ٹی کے پہلے پیراگراف میں ہی لکھا ہوا ہے جو سیکنڈ رپورٹ ہے، دا جی آئی ٹی رپورٹ کمپرائزز آف ٹو پارٹس. ون پارٹ primarily deals with hardcore criminal activities carried out by the accused, whereas the second part of the GIT deals with criminal activities involving political figures. اور پھر لکھا ہوا ہے آگے کہ اس کو confidential رکھا جا رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں دونوں GIT genuine ہے in terms of کہ یہ ایشو ہوئی ہے، کیونکہ سیکنڈ GIT رپورٹ ایکسپلین کرتی ہے کہ وہ کیوں الگ رکھی گئی ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایلیگیشنز ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے حوالے سے اور پولیس آفیسرز کے حوالے سے جو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اب اس کی قانونی مگر اس پہ جو سندھ حکومت کے اہلکار ہیں وہ دستخط نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جی وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں کامران صاحب. دیکھیے جو پہلی جی آئی ٹی رپورٹ ہے جو حکومت سندھ نے ایشو کیا ہے، جسے کہتے ہیں پہلا جو پارٹ ہے، اس میں 7 لوگوں نے سائن کیا ہے اور انکلوڈنگ دا ہیڈ. جو سیکنڈ جی آئی ٹی رپورٹ ہے اس کو 4 لوگوں نے سائن کیا. قانونی طور پہ سیکشن 19 میں یہ ریکوائرمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی کہ کوئی بھی جی آئی ٹی کے 5 ممبرز ہونا ضروری ہے. تو میری نظر میں کیونکہ یہ 5 ممبرز نے ایٹ لیسٹ سائن نہیں کی ہے جی آئی ٹی رپورٹ، تو اس کی یہ سیکشن 19 کے انڈر ایک ڈیفیکٹیو رپورٹ ہے. یہ ضرور ایشو ہوئی ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سیکشن 19 میں ایک ڈیفیکٹیو جی آئی ٹی رپورٹ کنسیڈر کی جائے گی. مگر یہ پھر اس کا مطلب یہ کہ حکومت سندھ کے ریکارڈ میں کہیں نہ کہیں موجود ہونی چاہیے. یہ بالکل ہوگی، انہوں نے بالکل بھجوائی ہوگی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پبلش نہیں کی جا رہی ہے. اگر آپ اس کا پیراگراف پڑھیں اس میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈسکلوز نہیں کی جائے گی، یہ کانفیڈینشیل رہے گی، یہ پبلش نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سندھ صحیح کہہ رہی ہے کہ جو ان کے عزیر بلوچ کے کیس میں جی آئی ٹی فائل ہوئی ہے وہ صرف پہلا پارٹ فائل ہوا ہے اور اس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا ہے. لیکن میرے خیال میں اس حد تک حکومت سندھ غلط ہے کہ یہ سیکنڈ رپورٹ ایگزسٹ کرتی ہے، 4 لوگوں نے سائن کیے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ قانونی طور پہ ڈیفیکٹیو ہے، کیونکہ کوئی بھی جی آئی ٹی کو لیگلی ویلڈ ہونے کے لیے اس کو 5 لوگوں کا ہونا ضروری ہے اور اس کو اس کے سربراہ کو اون اپ کرنا ضروری. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب نے بہت اہم نکات اس پورے قضیے کے حوالے سے جاری کیے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. علی زیدی کی رپورٹ بھی قطعی جعلی رپورٹ نہیں ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے اور اس کی بھی اپنی صحت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج